ایک دن ہماری زندگی میں ایسا ہونا چاہیے، یا پھر اگر نہیں ہے تو ہمیں ایک دن ایسا بنانا چاہیے کہ جس دن ہم بیٹھ کر کے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں، اور وہ فیوچر ہمارا یہ نہ ہو کہ دنیا کا، وہ فیوچر ہمارا دین کا ہو۔ ہم ریلائز کر سکیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، اللہ نے جو بھیجا ہمیں اس دنیا میں جو کرنے کے لیے، ہم وہ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، یا پھر ہم اپنی زندگی میں بزی ہو چکے ہیں۔ کیونکہ جب ٹائم ٹو ٹائم آپ کو یہ چیز ریلائز ہو جائے گا تو بہت ساری ایسی ہیں گناہ جس سے ہم بچ سکیں گے، بہت ساری عبادت ایسی جو ہم نے چھوڑ رکھی ہے وہ ہم کر سکیں گے۔ کیونکہ جب انسان کو ریلائز کبھی نہ کبھی کوئی کرواتا ہے یا اس کو ہوتا ہے تو وہ اپنے دل میں ضرور ارادہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگ لیتا ہے، اور کوشش تو کرتا ہے نا کم سے کم کہ اب ہم بہتر کریں گے۔ اگر 4 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں گے 5 کی پڑھ لیں، 5 کی اگر جو پڑھ رہا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اور ایکسٹرا چیزیں ہم کر سکیں۔ تو کبھی کبھی انسان کو جب نصیحت مل جاتی ہے، اس کو ریلائز ہو جاتا ہے تو وہ کوشش ضرور کرتا ہے، اور اللہ پاک کوشش کرنے والے کو ساتھ رہتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ اس کو نیک بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کی طرف اگر انسان ایک قدم اگر بڑھا دیتا ہے تو اللہ بہت سارے قدم بڑھاتا ہے آپ کو اچھا بنانے کے لیے۔ لیکن اگر ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہم بہت زیادہ بزی ہو چکے ہیں، خاص طور سے ہم عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم روز اٹھتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، پوچھا مارتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں، بس یہی ہماری زندگی ہے کیا؟ نہیں، ان ساری چیزوں کو کر کے ہمیں ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن جو ہم پہ فرض کر دیا ہے اس کا ہمیں معافی ان سب چیزوں سے کر کے نہیں ملے گی۔ یعنی کہ سارے کام میں ثواب ہے، شوہر کی خدمت کرنا ثواب کا کام ہے، بچوں کی اچھی پرورش کرنا ثواب کا کام ہے، گھر کے سارے کام ثواب میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کر کے ہمیں جو ہے جو اللہ نے فرض کر دیا ہے اس سے معافی تھوڑی مل جائے گی، اس کو ہمیں ہی ادا کرنا ہوگا۔ اللہ نے بہت ساری چیز بنائی ہے ہر قدم قدم پہ پڑھنے کے لیے، لیکن سب کو پڑھنے کے لیے نہیں بولا گیا ہے۔ انسان اپنے وقت کے حساب سے ہی ساری چیزیں کرتا ہے، لیکن کچھ میں بھی صرف 2 ہی چیز ہیں جو کہ اللہ نے سب کے لیے ہی کہہ دیا ہے کہ سب کو کرنا ہے۔ پہلا نماز، دوسرا روزہ۔ یہ 2 چیز ایسی ہے جو سب کو کرنا ہے، جو مزدور ہے اس کو بھی کرنا ہے نماز روزہ، اور جو مالک ہے، جو امیر لوگ ہیں، ان کو بھی یہ دونوں چیزیں کرنی ہیں۔ تو یہ 2 چیز ایسی ہے جو کہ اللہ نے سب کے لیے مقرر کر دی ہے، کیونکہ یہ جو نماز اور روزہ یہ آپ پہ فرض ہے، ہر حال میں ہر کسی انسان کو پڑھنا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ ہمارے سامنے اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہر روز ہم دیکھتے ہیں کسی کی موت ہو رہی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی زندگی کا آج سے سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب اس کے ساتھ وہ وقت شروع ہونے والا ہے جس کے بارے میں صرف ہم پڑھتے ہیں لیکن تصور نہیں کر سکتے۔ اگر انسان کسی چیز کے بارے میں تصور کر لے اور اس بات کو 1% بھی مطلب کہ ریلائز کر لے تو میرے خیال سے وہ انسان سدھر سکتا ہے، لیکن یہ توفیق ہر انسان کو نہیں اللہ نے دی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو کہ دنیا میں رہ کر کے ہی آخرت کے منظر کو سمجھ جاتے ہیں، قبر کے عذاب کو سمجھ جاتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو صرف سنتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تب تک ٹھیک رہتا ہے، اس کے بعد پھر سارا نکل جاتا ہے۔ ایسا ہو گیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ہم اپنی زندگی کو بہتر کریں گے۔ جتنی بھی میری بہنیں ہیں جو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک آپ کو اور کوشش کرنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ اس مقام پہ پہنچائے جہاں پہ ہم سب لوگ ایک اچھی عورت بن سکیں، اور دنیا اور آخرت دونوں کو ہم بیلنس کر کے چل سکیں۔ ہمارے آس پاس ہر روز ہر کسی کی زندگی کی شروعات بھی ہوتی ہے اور زندگی کا انت بھی ہوتا ہے، لیکن ہم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ہم نہیں سوچتے کہ کل یہ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ وقت بہت کم ہے، ہر روز اتنی جلدی گزر جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کل کب آ گیا ہے۔ جمعہ اتنی جلدی جلدی آ جاتا ہے، مہینے کا آخر اتنی جلدی آ جاتا ہے، سال اتنی جلدی پورے ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اتنی جلدی جلدی دن گزر رہا ہے پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ 1 سال چلا گیا، چلو 2 سال 3 سال، اگر ہماری زندگی مسلسل ایسے ہی گزرتی رہی، دیکھو کسی کا بھی کنفرم نہیں ہے کس کی موت جوانی میں، کس کی بڑھاپے میں، کس کی کب ہے، کسی کو نہیں پتہ ہے۔ تو جتنا وقت ملتا ہے اتنے ہی وقت میں ہم اپنے لیے معافی مانگ لیں، اور جو گناہ کے کام ہم کر رہے ہیں اس کو نہ کریں، ٹھیک ہے، اپنی زندگی سے اس کو نکال دیں۔
بہت سارے کام ہیں جو کہ جھوٹ بول دیتے ہیں، لوگ عام سمجھتے ہیں، کسی کی باتیں ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، عام سمجھتے ہیں، اور جو نماز لوگ قضا کر دیتے ہیں ان کو لگتا ہے ابھی پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، جب سے شروع کریں گے تب سے کریں گے، ایسا ایسا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اب جو رمضان آئے گا اس سے ہی شروع کریں گے، اب جو سال آئے گی اس سے، اب جو شبرات آئے گا نا اس کے بعد ہی شروع کریں گے، ایسا ایسا بھی لوگ کہتے ہیں۔ لیکن دیکھو کسی کو کتنا وقت اللہ نے دیا یہ ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ میں تو ہر نماز میں اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، پتہ نہیں ایک نماز ملی تو دوسری ملے گی کہ نہیں، کیونکہ موت سے 24 گھنٹے پہلے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر ہم توبہ نہیں کر سکتے اپنے لیے۔ تو موت کا تو کسی کو نہیں پتہ، لوگوں کو بیٹھے بیٹھے بھی آ جاتی ہے۔ دیکھو جس کو بیماری میں موت آتی ہے، میں تو کہتی ہوں اس کو کافی موقع مل جاتا ہے ان لوگوں کو اپنے لیے دعا کرنے کا، سارے لوگ دعا کرتے ہیں، لیکن جو اچانک کی موت آتی ہے اس کے لیے بندے کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کی موت آنے والا۔ اچھا خاصا انسان بیٹھا بیٹھا، لیٹا لیٹا، سویا سویا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن اس کا معلوم نہیں چلتا، اسے اتنا بھی موقع نہیں ملتا ہے۔ تو اسی لیے کیا پتہ ہم لوگوں کی موت ایسی لوگوں میں شامل ہو، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے لیے جو ہے جو گناہ کے راستے اس کو بند کرنا چاہیے، جو ثواب کا راستہ ہے اس کو کرنا چاہیے۔ زیادہ کچھ نہیں، صرف 2 چیزیں ہمیں کر لینی ہے، ایک نماز اور ایک روزہ رکھنا ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے، اور تیسرا کام ایک اور کرنا ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ پھر کیا فائدہ ہم ایک طرف روزہ رکھ رہے ہیں، ایک طرف نماز پڑھ رہے ہیں، ایک طرف ہم گناہ کی گٹھری کو باندھے جا رہے ہیں، کیا فائدہ؟ پھر عبادت کسی کام کی رہے گی نہیں، عبادت ختم ہو جائے گی کیونکہ گناہ کی گٹھری زیادہ ہو جائے گی۔ ہمیں اپنی زندگی کو بیلنس کر کے چلنا ہے، ایز اے مدر، ایز اے وائف، ایز اے مسلم گرل، کیونکہ ہم مسلم عورتیں ہیں، تو ہمیں گھر میں، بچوں میں، گھر کی ذمہ داریوں میں، ان سب میں بزی نہیں ہونا ہے، ان سب کے ساتھ اپنے لیے وقت نکالنا ہے۔ صرف یہ 2 چیزیں تو زندگی میں کرنی ہے، سال میں ایک بار کا روزہ اور 5 وقت کی نماز۔ چھوٹ جاتا ہے، ٹائم نکل جاتا ہے، قضا ہو جاتا ہے، کوئی نہیں، یہ تو ہر کسی کے ساتھ چلتا رہتا ہے، نہیں ہو پاتا، کبھی کبھی پراپر ٹائم پہ پراپر چیزیں نہیں ہو پاتی، کیونکہ ہم بھی انسان، اللہ بے شک دیکھ رہا ہے۔ لیکن پورا ہی چھوڑ دو، قرآن کو بند کر کے بکسے میں بند کر کے رکھ دو، اور نماز کو پورا ہی چھوڑ دو، مصلے کو اٹھا کر کے الماری میں بند کر کے رکھ دو، یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے ایسا، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے جو دل جڑا ہوا ہے قرآن سے، ہماری روح جڑی ہوئی ہے جائے نماز سے، نماز سے، تو ظاہر ہے ایسی چیزوں کو ہم کیسے اپنے سے دور رکھیں گے۔ تو ہمیں جو ہے نا بیلنس کر کے چلنا ہے، اوپر نیچے زندگی چلتی رہتی ہے تو اوپر نیچے نماز بھی ہو ہی جاتا ہے، کبھی چھوٹ جاتا ہے، کبھی رہ جاتا ہے، کبھی قضا ہو جاتا ہے، مسئلے مسائل کی وجہ سے چل جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ ہم بالکل ہی مطلب کہ چھوڑ دیں اور یہ سوچیں کہ ہمارا یہ کام جب ہو جائے تو ہم تب پڑھنا شروع کریں، ایسا ہو جائے تب پڑھنا شروع کریں۔ اچھا میں آپ کو نا ایک یہاں پہ ایک اپنی چھوٹی سی سٹوری سناتی ہوں، آپ بھی بہت زیادہ اس سے موٹیویٹ ہوں گے۔ میں شادی سے پہلے نا 5 وقت کی نماز اور قرآن سب کچھ پڑھتی تھی، روزے بھی رکھ لیتی تھی، اور رمضان میں بھی 3-4 قرآن میں آرام سے پڑھ لیا کرتی۔ جب میری شادی ہو گئی نا تو میرے گھر میں نماز کی بہت چھوٹی سی جگہ ہے، جہاں پر کرسی رکھا ہے اس کے برابر میں چھوٹی سی جگہ ہے جو مین گیٹ ہے، وہیں پر نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ تو میں شادی کے بعد جو ہے کنٹینیو نماز نہیں کر پائی، کبھی پڑھتی تھی، کبھی نہیں پڑھتی، کبھی پڑھتی، کبھی نہیں پڑھتی۔ اس کا ریزن یہ تھا بچے آتے تھے شام میں، پھر بچے آتے جاتے رہتے تھے، نماز کی جگہ ہی وہی تھی تو نہیں پڑھتی تھی۔ تو میں نے پھر کبھی پڑھتی کبھی نہیں پڑھتی، تو میں اللہ سے یہی کہتی کہ جب میں یہاں سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاؤں گی نا تب میں پراپر نا پورا نماز پڑھوں گی، اور جب تک جو ٹائم کبھی مل رہا ہے پڑھ لیتے ہیں نا، ایسے کر کے میں پڑھا کرتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ 1 سال نکل گئے، 2 سال نکل گئے، پھر میں نے ایک دن سوچا کہ ایسے تو ساری زندگی بھی انسان کی نکل سکتی ہے نا، اگر مجھے پڑھنا ہے تو میں کوشش کر کے پڑھ سکتی ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں پڑھ سکتی ہوں، پڑھ تو سکتی ہوں، اتنی تو جگہ ہے کہ پڑھ سکتی ہوں۔ اگر میں ایسے ہی کرتی رہی تو ایسے میری ساری زندگی نکل جائے گی، اور کب موت آ جائے گا، اور پھر میری کتنی ساری نماز میری چھوٹ جائے گی، تو اللہ کو کیا بولیں گے ہم۔ اور یہ بہانہ اللہ کے لیے بہانہ مطلب اتنا بڑا نہیں ہے کہ اللہ میری ساری زندگی کی نماز معاف کر دے گا۔ اللہ کہے گا اتنی جگہ تھی، نیچے نہ جگہ ہو تو اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں مجبوری میں، کتنی جگہ تھی، بہت جگہ تھی ایسے تو۔ پھر میں نے سوچا کہ نہیں بھائی مجھے پڑھنا ہے۔ پھر میں نے اب اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ بہانہ نہیں لگاتی ہوں کہ میرا کمرہ چھوٹا ہے، جگہ کم ہے، تو چیزیں رکھی رہتی ہیں، نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو اب میں نے جو ہے یہ بہانہ جو ہے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، کیونکہ پڑھنے والے کے لیے نا وہ کہیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لوگوں کو میں نے دیکھا ریتوں میں نماز پڑھتے ہوئے،
اور پانیوں پہ نماز پڑھتے، ناؤں میں نماز پڑھتے ہوئے، پڑھنے والے کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کہیں بھی کر سکتے ہیں، یاد اس کو کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ نہ پڑھنے والے محل میں رہ کے، گدے میں رہ کے، اچھی جگہ رہ کے، بڑا سا گھر ہو کے بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ ہدایت اور عبرت کی بات ہوتی ہے۔ بس میں یہی اس ویڈیو سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا ہے میری بہنوں، آباد کرنا ہے۔ ہم آخرت کی کیا تیاری کرنا ہے، ایک دن ایسا بنائیے اور سوچئے اور لکھیے کہ اب تک ہم نے کیا کیا اور کیا کیا چیز نہیں کیا جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا چیز ہم کر چکے ہیں جو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔